اب بندہ ایک لسٹ بنائے، ان فہرستوں کو لکھے، آگے لکھے آؤٹ آف 100 اپنے آپ کو میں کتنے نمبر دے رہا ہوں، تواضع میں کتنے نمبر، تخشع میں کتنے نمبر، امانت داری میں کتنے نمبر. اس کے بعد دیکھیں کہ 33% بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یا 80% بنتے ہیں، یا 90% بنتے ہیں، کتنے بنتے. ایمانداری سے اپنے آپ کو نمبر دیں، دیکھیں مجھ میں یہ چیز کتنی پائی جاتی ہے. امام یہ فرما رہے، کس کو بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اس معاشرے میں امام کے زمانے میں لوگ غلط تعریفیں ڈیفائن کر رہے تھے تشیع کو. بس جی ہم نے مان لیا تو ہمارا، بس ہم تو مانتے ہیں، ہم تو بڑے ماننے والے. کیا مانا تم نے؟ یہ صفات ہے تمہارے اندر؟ اگر وہ ماننا حقیقی ماننا ہے، وہ اندر انقلاب لائے گا. ہم نے شاید پہلے بھی مثال دی ہو، اگر ایک بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور دوسرا کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اور دونوں شرابی ہوں، کیسے فرق پتہ چلے گا؟ یہ اللہ کے ماننے نے کیا فرق ڈالا ہے اس میں، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. وہ تو پیتا ہے کیونکہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں. تو مانتا ہے خدا کو، تجھے تو قرآن نے منع کیا، تو کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ پیسے جیب میں آنے کے سر میں خراٹی چڑھ گئی، اس لیے کہ تجھے کسی نے یہ کہا ہے کیونکہ تیری آنکھ سے ایک آنسو گرا ہے بے شک پیتا رہے. وہ زبان سے نہیں کہتے بے شک پیتا رہے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کرتے بھی رہے، چونکہ ہم روتے ہیں مولا کو ہمیں معاف ہو جانا ہے. امام حسین اس لیے آئے تھے، اس لیے عزاداری کی تاکید کی گئی تاکہ اس کو رو کر جو مرضی بندہ کرپشن کرتا رہے، خدا کی نافرمانیاں وہ اس سے معاف ہو جائیں گی. اس سے بڑی خیانت امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی.